بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قصص النبیین کا آج تیسرا سلسلہ ہے اور آج ہم بات کریں گے اس قصے کی جو قصہ تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہاں جی، یہ بات اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص۔ اور وہ قصہ کیا ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں بعد ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے اور پورا قصہ ہم بیان نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ہم اس قصے میں سے دو چیزوں کو لیں گے۔ سب سے پہلے ابتدا والی زندگی اور انتہا والی زندگی، یہ دو چیزیں۔ ابتدا میں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آ رہا ہے، خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد سے اس خواب کو بیان کیا۔ یہ معلوم ہوا کہ جب خواب آئے تو خواب ہر ایک سے بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس سے بیان کیا جائے جس کو آپ سے بہت محبت ہے یا آپ کو اس سے زیادہ محبت ہے، اور وہ والدین ہی ہو سکتے ہیں، انسان کے والدین۔ تو لہذا ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا اور پھر اس خواب کی تفسیر بھی بتا دی، تعبیر بھی بتا دی والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ کسی نہ کسی طرح بھائیوں کو بتا دیا خواب، کسی طرح خواب دیکھا میں نے۔ اب بھائیوں کو پتہ چلا، والد صاحب نے منع بھی کیا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو، لیکن وہ نادانستہ طور پر بتا دیا۔ اب بھائیوں کو پتہ چلا، پہلے ہی معاملہ یہ چل رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی ہمدردی اور محبت یوسف علیہ السلام سے بنسبت دوسرے بھائیوں کے زیادہ تھی۔ لہذا اب بھائیوں نے پلان بنایا کہ ان کو ایسا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کے چھوڑ آتے ہیں، تاکہ ہمارے باپ کی ہمدردی ہمارے ساتھ زیادہ ہو جائے، ہمارے سے محبت ہو جائے، اس کی محبت درمیان میں سے نکل جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ساتھ لینے کی کوشش کی تو یوں کسی نہ کسی طرح والد کو منا کر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے آئے۔ اب جنگل میں جا رہے ہیں، وہاں بیٹھے، وہاں جا کر اب پلان بنایا ہوا تھا پہلے سے، یوسف علیہ السلام کو لیا اور ان کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا اور واپس اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ تو بھیڑیا لے گیا۔ اب یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ آپ گھبرائیے مت، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا جو یہ کر کے آ رہے ہیں، جو ان نے کیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو لہذا یہ اس طرح کر کے واپس آ کے مطمئن ہو گئے، بس ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی ہماری یوسف علیہ السلام سے۔ اب ہوا یہ کہ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ پانی لینے کے لیے اپنا ڈول پھینکا کنویں میں اور یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ اب انہوں نے کہا یہ کیا اتنا خوبصورت بچہ ہے، چلو ایسا کرتے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ساتھ لے گئے اور ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کے جا کر مصر میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب جس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، بیچا تھا، تو وہ عزیز مصر تھا، ان نے اپنے گھر میں جا کے رکھ لیا اور
یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا گویا کہ ایک فرد کی حیثیت سے رکھ لیا اپنے پاس۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جو جس گھر میں رہ رہے تھے، تو اس میں جو عزیز مصر تھا، اس کی جو بیوی تھی، وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اب وہ اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہوا یہ کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو 7 تالوں میں لے گئی اور ان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کی نگرانی میں تھے، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح بھاگے، حالانکہ دروازہ بند ہے، لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے باوجود بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھاگنے کی وجہ سے وہ تالے سارے کھول دیے اور یوسف علیہ السلام کو راستہ دے دیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اس سے بچ کر باہر آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس طرح بھاگ جانے کے باوجود بھی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پہنچایا۔ وہ قید خانے میں کس طرح پہنچایا، مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ قید خانے میں اس طرح پہنچایا کہ وہ کچھ بات ان پر لگا دی یوسف علیہ السلام پر، اور کہا کہ یا تو میری بات مانو یا پھر تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا، اور جیل میں یوں یوسف علیہ السلام چلے گئے۔ اب جو جیل میں یوسف علیہ السلام کا پہنچنا تھا، یہ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ اس میں زلیخا کی کامیابی ہے۔ بظاہر یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ناکام ہو گئے نعوذ باللہ، اور زلیخا کامیاب ہو گئی، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زلیخا کامیاب نہیں ہوئی تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام ہی کامیاب تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی ہے، اگر کسی پر ناحق کوئی ظلم ہو رہا ہو، ظاہر سی بات ہے ظلم تو ناحق ہی ہوگا، کسی پر کسی اعتبار سے بھی ناانصافی ہو رہی ہو، کسی طرح وہ ناحق اس کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں چلتے چلتے ایک نقطہ میں عرض کرتا چلا جاؤں اسی کے تحت، وہ یہ کہ دیکھیے آپ سورۃ انشراح دیکھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان مع العسر یسرا، وہاں پر آپ دیکھیے فإن مع العسر یسرا اور ان مع العسر یسرا، وہاں پہ آپ دیکھیں یسرا آخر میں آ رہا ہے، ایسی ہے، اور اس سے پہلے عسر لکھا ہوا ہے۔ آپ وہ صورت نکال کے دیکھیے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے عسر کہتے ہیں تنگی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے ایک تنگی، اس کے شروع میں بھی یسر اور اس کے بعد میں بھی یسر، اس کے پہلے بھی آسانی اس کے بعد بھی آسانی، گویا کہ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں مل رہی ہیں۔ تو اس بات کو دیکھ کر خوش ہو جانا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ناحق ہو رہا ہو تو اس صورت میں غور کرے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناحق ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے جیل میں جانا میرے ساتھ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف میں آواز بلند کروں گا، اور یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ خاموشی سے جیل کو اور قید خانے کو تسلیم کر لیا۔ اور جب کہ ادھر زلیخا خوش کہ دیکھا میں نے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈلوا دیا، جیل میں پہنچوا دیا، تو معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی کامیابی یہاں پر
میسر آئی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا بعد میں۔ میں یہاں تک جو قصہ بیان کیا میں نے، اس کا آپ کے سامنے اس کا سبق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس سے ہمیں سبق کچھ ملتے ہیں۔ نمبر 1 سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمارے بڑے جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو والد نے منع کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہ اس خواب کو آگے بیان مت کیجیے۔ وہ نادانستہ طور پر ایسا ہوا، بے شک نادانستہ طور پر ہوا، لیکن ہمارے لیے سبق اصل میں ہے۔ ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اگر کسی بات سے منع کر دیا جائے تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ نمبر 2 کہ اگر کسی موقع پر ہم پھنس چکے ہوں، کس میں؟ مصائب میں۔ ہم پھنس چکے ہوں کس میں؟ طرح طرح کے مشکلات میں۔ ہم پھنس چکے ہوں کسی گناہ کے کام کے قریب جانے میں، تو کیا کیا جائے؟ راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے جائیں، ان مصائب سے نکل کیسے جائیں، ان مشکلات سے کیسے نکل جائیں، اس بھنور سے کیسے اپنے آپ کو نجات دلا دیں، بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اپنی نظر کو فوراً اللہ کی طرف کر کے اپنے طور پر اس سے بھاگنے کی کوشش کریں، جس حد تک ہماری اپنی بساط میں ہے، اپنی طاقت میں ہے، ہم اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق وہاں سے بھاگیں۔ اگر نجات اللہ نے دینی ہے، راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دینا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، حالانکہ بظاہر راستہ نہیں تھا، بظاہر دروازے بند ہیں، لاک لگا ہوا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن نظر اللہ پر رکھ کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک یہ نصیحت ہے کہ جہاں کہیں ہم پھنس جائیں اللہ پہ نظر رکھیں اور اپنے طور پر جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس طرف بھاگ کھڑے، اور وہ راستہ کون سا ہو، وہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں ہماری مدد فرما کر ہمیں اس بھنور سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسائل مشکلات سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔